السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، آپ خوب جانتے ہیں کہ شب برات کی رات بالکل قریب ہے، اور شب برات کی رات میں جو خاص نفل پڑھے جاتے ہیں ان کا ذکر جو ہے ہم علامہ اظہر صاحب کی زبان سے سنتے ہیں کہ ان کو سوال ہوا نوافل کے بارے میں، تو انہوں نے جو خاص نفل تھے اس رات کے ان کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ آئیے ان کی زبانی ہم یہ سنتے ہیں۔ شب برات جو کہ بڑی فضیلت والی بہت بابرکت رات ہے، اس رات میں آپ یہ 4 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ یہ 4 رکعت نماز آپ اس رات میں ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس کی فضیلت، اس کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ کتب احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، اور اس نماز میں کیا کچھ پڑھا جائے گا، یہ تمام تر باتیں آگے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے یہ جان لیجئے۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور کے سکے چچا ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عباس، اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ پر احسان نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ ایسا کام نہ بتاؤں جو آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ بخش دے گا، چاہے وہ پہلا گناہ ہو، آخری گناہ ہو، یا پھر جان بوجھ کر کیا گیا ہو، یا بھولے سے کیا گیا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، رازداری سے چھپ کر کیا گیا ہو یا اعلانیہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ 4 رکعت پڑھنے کی برکت سے آپ کے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس نماز کے پڑھنے کی۔ یہ نماز کون سی ہے، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں گے، کیا کچھ پڑھا جائے گا، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ نیت کیسے کریں گے۔ دیکھیں، نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت ہم اس طرح کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے، یہ تسبیح کی نماز ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز ہے۔ جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اس رات وقت بھی ہوتا ہے اور ذوق بھی ہوتا ہے، تو یہ 4 رکعت صلاۃ و تسبیح آپ ضرور پڑھیے گا۔ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک، مکمل ثنا۔ مکمل ثنا پڑھنے کے بعد اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد اور اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اب سورت مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر قیام کی حالت میں 10 مرتبہ دوبارہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی حالت میں تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر رکوع کی حالت میں ہی 10 مرتبہ دوبارہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ دوبارہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سجدے کی حالت میں اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ سجدے کی حالت میں تسبیح پڑھیں گے۔ یعنی ٹوٹل ایک رکعت میں 75 ٹائم 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ 25 مرتبہ قیام کی حالت میں، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، یہ 25 مرتبہ،
اس کے بعد پھر رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد 10 مرتبہ، پھر ایک سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ. تو یہ ٹوٹل 75 ہو جائیں گے، یعنی 75 بار یہ تسبیح ہو جائے گی. اسی طرح دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، پھر تیسری رکعت میں، پھر چوتھی میں، یہ ٹوٹل 300 تسبیح ہم نے مکمل کرنی ہے ایک رکعت میں 75 مرتبہ. یہ ایک رکعت کمپلیٹ کر لی ہم نے. پھر اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اب ہم نے ثنا تو پڑھنی نہیں ہے، تو اب سب سے پہلے قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر دوبارہ 10 مرتبہ یہ تسبیح، پھر رکوع کریں گے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد قاعدہ بیٹھیں گے. یہ 2 رکعت کمپلیٹ ہو گئی. تشہد التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد پھر درود پاک، پھر دعا پڑھ کر پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے. تو اب پھر سے ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. پھر رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ، پھر دونوں سجدے میں 10 مرتبہ اور سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں گے. تو اب سب سے پہلے پھر تسبیح پڑھیں گے، کیونکہ اب چوتھی رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی ہم نے. تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے یہ تسبیح پڑھیں گے 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر 10 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں، 10 مرتبہ رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد، پھر 10 مرتبہ سجدے میں، 10 مرتبہ سجدے سے اٹھنے کے بعد، پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں. یہ ٹوٹل 300 تسبیح مکمل ہو جائیں گی. قاعدہ کریں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. تو یہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. یہ میں نے تسبیحات بتا دی ہیں، باقی اس پر ڈیٹیل سے ایک ویڈیو موجود ہے، اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا پھر آئی بٹن میں آپ کو، یا ویڈیو کے اینڈ اسکرین پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی. تو یہ شب برات میں صلاۃ التسبیح کے جو نوافل ہیں یہ آپ نے ضرور پڑھنے ہیں، کیونکہ ان کے پڑھنے کی فضیلت کتب احادیث سے ثابت ہے. جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ 4 رکعات آپ ضرور پڑھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں ڈھیروں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس رات کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کی بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً جو نوافل انہوں نے بتائے ہیں انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالی ضرور ہم پر اپنی رحمت خاص فرمائے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.